جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یحییٰ جاوید پانڈے، پروگرام آن دی ٹیبل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاک وطن ٹی وی پہ۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل بڑی اہم پریس کانفرنس کی اور اس میڈیا بریفنگ کے اندر، میڈیا ٹاک کے اندر انہوں نے جو ہے وہ سیدھا باتیں کی۔ انہوں نے اس کے اندر کچھ نکات اٹھائے۔ اس نے وزیر اعظم عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے باتیں کی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بیچ میں آگے چل کر کہ ہمارا حکومت سے یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کی تمام جو پریس کانفرنس تھی، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ تمام کی تمام اس کا جو دار و مدار تھا یا اس کا جو سراؤنڈنگ تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سیاست کے اوپر تھی۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ان کی بات کے اندر یہ تضاد نہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں ہم سیاست میں نہ لایا جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب۔ سر السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، پریس کانفرنس آپ نے سنی ہے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ سیدھا پوائنٹس اس میں کیا تھے اور جو انہوں نے کور کیے۔ انہوں نے ایک اور بات بڑی اہم کی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ 3 پوائنٹس دیے گئے تھے اور اس کے بعد چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپوزیشن تک پہنچائے۔ لیکن اس کے اندر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ نے اس کا ریورٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ 3 نکات جو ہیں یہ پرویز خٹک صاحب لے کر آئے تھے چیف آرمی چیف کی طرف سے، اور تیسری آپشن کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے استعفا دیتے ہیں اور ہم الیکشن کرواتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ پھر ایک ابھی اسپیکولیشن بھی چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ غالباً ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا کوئی جواب دیں گے، لیکن فواد چودھری صاحب نے اس کو جو ہے وہ ربش کہتے ہوئے جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا۔ تو اتنی اہم چیزیں ہیں اور اتنی اہم چیزیں چل رہی ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر ان تمام صورتحال؟ بہت بہت شکریہ ماڈے۔ پہلے تو پریس کانفرنس کے اوپر کامنٹ کرنے سے یا جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو ایک پرسپیکٹو میں دیکھنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، آج چاہے نوٹ بھی کر لیں اس کو، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اور عمران خان صاحب کی بذات خود سیاست کے طور بھی میرا خیال ان کے اوپر بہت زیادہ کڑا وقت آنے والا ہے۔ شاید ان کو سیاست کرنے کی اجازت دی نہ جائے، اور ان کے اوپر اس قسم کی ریسٹرکشن، جیسے اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں آپ نے دیکھا کہ ان کو ایک تو رولنگ کے اوپر تو فیصلہ دیا ہی گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کے اندر کلاز ایسی تھی کہ آپ نے ہاتھ پاؤں پریزیڈنٹ اور اپنا پرائم منسٹر دونوں کے باندھ دیے تھے۔ اب تو ریٹرن میں آ گیا۔ اسی طرح کا کوئی ایک اور فیصلہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آ جائے گا، کیونکہ شہباز شریف کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جو 16 کروڑ روپے ہوتے ہیں، اور یہ کیس پچھلے کتنے عرصے سے چل رہا ہے، میرے خیال سال سے تو چل رہا ہے، اور اس سال میں چلتے چلتے اس میں فرد جرم، یہ بڑی پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے، ڈائیکاٹمی سمجھیں، ہپوکریسی سمجھنے کی بات ہے، جھوٹ کو سمجھنے کی بات ہے، دھوکہ دہی کو سمجھنے کی بات ہے۔ یہ چیزیں حقیقتیں ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہے، اس میں کوئی کانسپریسی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو سوچنی چاہیے اور پتہ ہونی چاہیے کہ شہباز شریف کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ حمزہ شہباز چور ہے، شہباز شریف نے جو ڈکیتی کی ہے، جو وہ جھوٹا انسان ہے، جس طرح اس نے ٹیٹیاں بھیجی ہیں، جس طرح اے آر وائی پہ ارشد شریف صاحب نے ایک ایونٹ کے اوپر انہوں نے پروگرام کیا ہے اور تمام چیزیں ثابت کر کے رکھی ہے کہ چپڑاسیوں کو استعمال کر کے کس طرح پاکستان کے خزانے کو خالی کیا گیا۔ اس کے اوپر جب فرد جرم عائد ہونے کا وقت آیا تو اس کو پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کی جو بیل ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، کتنی دفعہ اس کیس کے اوپر نئی تاریخ ڈالی گئی۔ یاد ہے آپ کو؟ یہ کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ آخری بھی اب اس کی منگل کو، پیر کو اس کی تاریخ تھی جب اس کو سنڈے کو انشور کیا گیا کہ وہ چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں اور پاور جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے اور بلکہ ٹرے میں سجا کے ان چوروں کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو اس کو ڈیلے کیا گیا۔ لیکن اب ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے
جو پی ٹی آئی کا پارٹی فنڈنگ کا کیس لگا ہوا ہے اس کے حساب سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ جس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. اب یہ کس طرح مکمل ہوگا؟ اکبر ایس احمد جس نے یہ کیس کیا ہوا اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے شاید آپ نہیں جانتے, میں یہاں پہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کتنا تھرڈ کلاس قسم کا آدمی ہے جس نے یہ تمام چیزیں کسی کے کہنے پہ اور کتنا اس کے پیچھے لوگوں نے کیا کیا لگایا ہوا ہے. عمران خان کی بغض میں یہ چیزیں جو کریں. پارٹی فنڈنگ کا پاکستان میں کوئی قانون موجود نہیں ہے. یہ جتنی پارٹیاں موجود ہیں, فضل الرحمان جا کے انڈیا سے دیوبندیوں سے بھی پیسہ لے کے آیا تھا. یہ چیز جنرل مشرف نے کیبنٹ کو بتائی تھی. آپ جنرل مشرف کی کیبنٹ کے نوٹس اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہاں لیکن اس کو ایک چیز کو پرسو کیا جا رہا ہے اور اب اس کے اوپر حکم نامہ جاری ہوا ہے اور جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. جو فیصلہ جو کچھ ہونا ہے اس کے اوپر عمران, تو مجھے یہ لگ رہا ہے, یہ میری اسٹیٹسٹکس سے کہہ رہی ہے, جو میں ایونٹس کو پڑھ رہا ہوں, جس طرح میں زبانوں کو پڑھ رہا ہوں, جس طرح میں بیہیویئرس کو پڑھ رہا ہوں, جس طرح میں کانڈکٹس کو دیکھ رہا ہوں, جس طرح میں ہوا کے رخ کو دیکھ رہا ہوں, تو میرا خیال جو پاکستان میں پیپل ہو کال دی شاٹس, انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ عمران خان کو سیاست میں واپس نہیں آنے دینا. اور اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ آپ آنے والے دنوں میں ان کی توقع رکھے کہ ان کو ذاتی طور پہ بھی کوئی بین کیا جائے اور اس کے بعد پارٹی کے ساتھ جو ہوگا وہ تو آپ دیکھ لیں گے, جو ایک بڑے افسوس کی بات ہوگی, جس کے لیے آپ جتنا بھی شور مچائے کم ہے. ہم اپنی قسمت پہ کہاں جا کے روئیں, کہاں ماتم کرے جا کے اپنی قسمت کا کہ ہمارے اوپر چور اچکے ڈاکو جو ہے وہ آ کے آپ نے دوبارہ امپوز ہو چکے ہیں, اور وہ پاکستان کے اندر شارٹس, وہ لوگ جو پاکستانی فوج کو گالیاں دیتے تھے, وہ لوگ جنہوں نے پاکستان خلاف فوج کے خلاف مہم چلائی, جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی کانفرنس میں ایکسیپٹ کیا, جن کے اوپر مجھے بہت دفعہ بہت ساری جگہوں پہ مجھے اپنا آرمی چیف جناب محترم قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریکارڈنگ تک میں نے سنی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان سے باہر رہ کے باہر بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں. ہم پاکستان کے دفاع کے لیے موجود ہیں اور موجود ہے پاکستان فوج, لیکن وہ پاکستان فوج کیا کرے. اب دیکھیے کل آپ علی محسن وزیر کو اسمبلی میں لے کے آئے ہیں ووٹ ڈلوانے کے لیے, ذرا آپ ڈائیکاٹمیز دیکھیے, آپ اپنے فیلئر میں, کردار میں اور اپنے بیہیویئر میں آپ ذرا جھوٹ اور ہپوکریسی دیکھیے کیا ہے. کل آپ علی وزیر کو لے کے آئے ہیں, آج فوج کے کانوائے پہ حملہ ہوا ہے, 8 جوان شہید ہو گئے, 4 دہشت گرد مارے گئے. کون جواب دے گا اس کا؟ Who will reply? یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جوان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ان غیرتوں کے لیے, یہ علی وزیر اور محسن داوڑ جیسے لوگوں کے لیے, ان کی وجہ سے لوگ مارے جا رہے ہیں, اور ان کو آپ اٹھا کے بلاک لا کے اسمبلی میں بٹھاتے ہیں اور ان کو پی ایم ایل اے اور پی 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 سپورٹ کرتی ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے شرم اور دکھ کی بات نہیں. کہاں جا کے روئے ان کے والدین جن کے بچے جو شہید ہو گئے, کس کے سامنے جا کے روئیں گے مجھے بتائیے, کن سے یہ احتجاج کریں گے؟ تو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں, چونکہ آپ نے لیوریج دے دیا اینٹی اسٹیٹ فورسز کو, تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا یا بانڈے, یہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آپ کو بڑھتی نظر آئیں گی, کیونکہ جو حکومت آئی ہے نہ اس کی کوئی سے ہے. وہ جیسے آپ رکشے کے پیچھے لکھ دیں نا F-16, تو اسی طرح آپ لکھ دیں جو کسی چیز کو. تو یہ جو چیزیں آنے والے دنوں میں یہ بہت سیریس ٹرن لیں گی, اور اگر اس کے اوپر آرٹیفیشل چیزیں کرنے کی کوشش, کیونکہ ہمیں پاکستان کی سوورنٹی سے پیار, ہمیں پاکستان کی اسٹیبلٹی چاہیے, ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی صحت کے لیے, دعا کرتے ہیں پاکستان کی ویل بینگ کے لیے, لیکن پاکستان کے اندر جو کام ہو رہے ہیں, میری دکھ کی بات ہے کہ وہ پاکستان کی ویل بینگ کے لیے ہوتے نظر نہیں آ رہے, وہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شاید ہو رہے ہوں. آپ دیکھیے آج ہی ایک پشاور ہائی کورٹ میں ایک کسی کے خلاف ایک وہ ٹویٹر کے اوپر انہوں نے کوئی ٹرینڈ چلایا تھا, کوئی وہ چیزیں لگائی تھی, تو وہ ایف آئی اے نے میرے خیال مسٹر شیر حسن خان ہے پشاور میں, ان کی عدالت میں اس شخص کا مقدمہ لگا, اس کے خلاف ایف آئی آر کٹی, تو اس کے لیے بیل کے لیے اس کی گئی, تو بیل ریجیکٹ ہو گئی اس کی. لیکن یہ ایک ٹرینڈ ہے, آپ کتنے لوگوں کے خلاف یہ چیزیں کریں گے, کیونکہ اس سے آپ کو لوگوں کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو اب جو چیزیں ہونے والی ہیں اس میں آئی ہوپ ہمارے لوگوں کے ذہن میں کوئی پاکستان کے معروضی کے حالات کے حساب سے
اس میں کسی پرسنالٹی کو فیور کرنے کی بات نہیں ہے، کسی پارٹی کو فیور کرنے کی. یہ پاکستان کے سیاسی حالات. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لے رہے، تو پھر سیاست کو تمام پارٹیوں کی طرف سے اس طرح ہونے دیں جس طرح وہ ہونے جا رہی ہے. اس کے اندر آرٹیفیشل قدغنز نہ لگائیں جو لگانے جا رہے ہیں، جو لگنے جا رہی ہیں. کیونکہ اگر آپ چیزوں کو ہوتے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کچھ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی، اپنا وہ پارلیمنٹ میں کچھ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی، 12 بدرے ہوتے ہیں تو آپ کی وینس بھی آ جاتی ہے، عدالتیں بھی. کوئی کون یہ کام کر رہا تھا؟ کیا ہونے والا تھا؟ جو کچھ بھی ہو وہ ماضی ہے. لیکن اب جو چیزیں ہونے والی ہیں اگر وہ آرٹیفیشل طریقے سے کی گئی، تو وہ جو پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم اس سیاست کے اندر فوج انوالو نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں گراؤنڈ ریالٹی کے حساب سے اگر لوگوں کو ہوتی نظر نہ آئیں تو پھر آپ کا بیانیہ جو ہے وہ ڈائیکاٹمی کا شکار ہو جائے گا. اور اس سے پاکستان کو بچانا ہے. ایک ہی نیریٹو پاکستان کے اندر لے کے چلنا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو دیکھتا اچھا ہوں، بریگیڈیئر صاحب، ایک میں آپ کی اس بات کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر دوں. ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ سازش نہیں ہوئی، کانسپریسی کا ورڈ نہیں ہے. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں مداخلت ہوئی ہے اور آرمی چیف نے احتجاج کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ کا جو ایک گورکھ دھندا ہے یا الفاظی جو بنائی جا رہی ہے یا لفظوں کا جو کھیل ہے، اس کو جو ہے وہ اگر ہم ملا جلا اگر کہا جائے یا بات کی جائے تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر اس طرح تو نہیں کیا گیا کہ سائیڈ لائن کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو یا ان ایڈریس چھوڑ دیا گیا ہے جان بوجھ کر؟ نہیں، میں آپ سے دیکھیے، لوگ چیزوں کو میوٹیلیٹ اپنے حساب سے کنورٹ کرتے ہیں. اور ہر طرف سے ہمارے یہاں جو سوڈو انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں نا آپ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ، مین چینلز پہ، جو یہ ان پڑھ جاہل قسم کے جتنے یہ اینکرز ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں، یہ حامد میر اور صافیوں مافیوں جیسے جو لوگ ہیں. اب دیکھیے میں آپ کو یہاں پہ آپ کو ایک چیز پریکٹیکلی بتاتا ہوں کیا ہوا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی بات ہو رہی تھی امریکن اڈوں کے حساب سے کہ جی امریکن نے اڈے مانگے تھے یا نہیں مانگے تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی امریکن نے اڈے نہیں مانگے تھے، لیکن اگر وہ اڈے مانگتے تو ہمارا وہی جواب ہوتا جو عمران خان صاحب کا جواب تھا، ایبسولوٹلی ناٹ. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے اڈے مانگنے کی یا نہ مانگنے کی. اس میں بنیادی طور پہ آپ کو یاد ہے کہ اپنا ڈائریکٹر سی آئی اے جو ہے وہ پاکستان آیا تھا جب افغانستان کے عمران خان نے اس سے ملاقات نہیں کی تھی. اس کے بعد جب وہ واپس گیا تو این ڈی ٹی وی کی ایک خبر چلی جو پرنٹ ہوئی امریکہ انڈیا کے اندر، اور انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ عمران خان صاحب نے اس لیے ملاقات نہیں کی تھی، میں یہاں پہ ناظرین کو کلیئر کر دوں کہ جب کہا گیا تھا ملاقات کرنے کے لیے تو ڈی جی آئی ایس آئی اور سی آئی اے اور آرمی چیف کے لیول کے اوپر جو ملاقات ہوئی تھی تو کہا گیا جی کہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو کی ملاقات کرے. اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے لیول پہ ملاقات کرتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے کوئی چیز آتی تو پھر ہم اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان جواب دیتے. تو جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اس لیول کے اوپر ملاقات کر لیا، وہی کافی ہے. یہی میں آج کروں نا. تو نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ چھپی، اس کو این ڈی ٹی وی نے بھی کوٹ کیا، اور نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ جو چھپی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو یہ جون 2021 کو غالباً یہ رپورٹ چھپی، میرا خیال چھپی تھی. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا، جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ تھی، انہوں نے کہا جی پاکستان سے اڈوں کے معاملے میں دو رائے آ رہی ہیں ہماری طرف سے. ایک کہہ رہے ہیں کہ جی اڈے مانگے دے دیے گئے، ایک کہہ رہے ہیں کہ اڈے نہیں دے دیے. یعنی نیو یارک ٹائمز رپورٹ یہ کوٹ کر رہا ہے، ٹو سائڈز کوٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیو یارک ٹائمز اگر کوئی چیز کہہ رہا ہے تو پاکستان کے اندر کوئی تھرڈ کلاس قسم کا اگر جرنلسٹ بین کے کہہ رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ نیو یارک ٹائمز رپورٹ کہتا ہے کہ اڈوں کے مطابق، مانگنے کے مطابق نیو یارک ٹائمز رپورٹ کی. اب جب ڈی جی آئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ریفرنس سے جو چیز چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کو ایک انٹرویو کیا تھا، اس نے ایک سوال پوچھا تھا. سوال یہ تھا کہ جی اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے تو آپ دیں گے؟ عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اب اس نے جو انٹرویو لیتا اس نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ اڈے دے دیجئے، اس نے کہا اگر مانگے تو. ہائپوتھیٹیکل کویسچن تھا. اس کے اوپر اب میں سن رہا تھا جیو ٹی پہ سلیم صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیے میں نے کتنے عرصے پہلے کہہ دیا تھا کہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تھے.
اب یہ لوگ اس طرح چیز کو تبدیل کرتے ہیں اپنی عقل کے مطابق، کیونکہ ان کے پاس نالج تو پوری ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، تو پیدا ہوتے ہی ان کی عقل کے اندر ساری چیزیں امریکہ نے ٹھوس دی اور ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں. اس طرح مس کوٹ اچھا، سب ہوتا سے ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے دوسری چیز ایک میں یہ آپ بات سے بھی آئی ہے فقیر صاحب، اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، آپ یہ درست کہہ رہے ہیں. ایک ویڈیو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اڈے مانگے گئے، اور ایک ویڈیو کے اندر کہتے ہیں کہ متعلقہ لوگوں سے اڈے مانگے گئے تھے، اور ایک ویڈیو میں کہتے ہیں کہ نہیں مانگے گئے. مطلب ان میں کی اپنی یہی آپ باتوں کے سے اندر بھی تضاد ہے. یہ جو جھوٹ ہے، یہ جو اس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں، کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو بڑھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ جو بائیڈن روزانہ آپ کو فون کرتا ہے اور پہلے بتاتا ہے کہ کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا ہے، آپ پورے کے پورے نیریٹو کو پورے بیانی کو خراب کرتے ہیں. عمران خان سے اڈے نہیں مانگے گئے تھے، وہ سوال تھا، اور اسی سوال کے حساب سے بات ہو رہی تھی. یار مانگے گئے تھے تو نیو یارک ٹائمز رپورٹ غلط کہہ رہا ہے. اب دوسری چیز ہے آپ نے جو کیا سازش اور مداخلت، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے سازش ایک سازش ایک ایسی چیز ہوتی ہے، مداخلت جو ہے وہ سازش سے زیادہ سنگین جرم ہے. سازش کا مطلب ہے کہ میں اور آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں اور ہم ایک پلان بنا لیں، یا کوئی بھی پلان بنا لیں کہ جی ہم اس چیز کو، اس پلان کو، اس عمل کو اس طریقہ کار سے کریں گے، اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے فلانے لوگ بھی شامل ہوں گے. یہ ہو گئی سازش. اب یہ سازش امپلیمنٹ ہو یا نہ ہو، یہ تو سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ آپ کو چانس ملے وہ سازش امپلیمنٹ کرنے کا یا نہ ملے. مداخلت کا تو مطلب ہے کہ آپ فزیکل وہ کام کر بیٹھے ہیں، which is more serious than سازش. مداخلت از مور سیریس دین سازش. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ ایکسپٹ کیا کہ مداخلت ہوئی، امریکہ نے یہ ایکسپٹ کیا کہ مداخلت ہم نے کی تھی. تو ایک سوورن کنٹری میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، تو حسن نثار صاحب نے صحیح ایک ٹویٹ کیا ہے نا کہ کوئی مجھے مداخلت کا اور سازش کا مطلب بتا دے، اردو ڈکشنری میں تو مطلب مجھے نہیں ملا. تو یہ کہاں سے ڈکشنریاں آئی ہیں؟ یہ کس کو آپ اپنا بتا رہے ہیں کہ سازش؟ اور کیا لوگوں کو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ مداخلت از مور سیریس دین سازش، اور امریکہ مان چکا ہے یہ بات کہ اس نے مداخلت کی ہے. تو اگر وہ مداخلت کرتی مان چکا ہے تو اس کا مطلب وہ میمو موجود ہے. اگر وہ میمو موجود ہے اچھا سر، اس میں تو ایک اور چیز بڑی اہم ہے، میں چھوٹی سی اس میں ایک اور چیز آپ سے ضمناً بھی پوچھنا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ بظاہراً جو ہے وہ کچھ تجزیہ بھی یہ چل رہا ہے. ہمیں یہ تمام لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جس قسم کے بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ غیر ضروری ٹرینڈز ہیں، اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کون سے عوامل شامل تھے. بہرکیف اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ کل جو پریس کانفرنس کی گئی، ایک تو وہ ڈیفینسو تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پریس کانفرنس کرنا تو انیشیٹو ہے، پروگٹیو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، اور خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یا عالمی قیادت نے کچھ چیزوں کو محسوس کیا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو محسوس کرنے والی ہیں. خاص طور پہ جو کیمپین آپ نے آرم فورسز کے خلاف چل رہی ہے، یا جس طرح فوج کو غیر ضروری طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے، جس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں، اور بہت ساری سائٹس ہیں جو فیک سائٹس آپریٹ ہو رہی ہیں، بہت سارے کام ہیں جو انڈیا کی سائٹ سے ہو رہے ہیں، بہت سارے کام ہیں جو امریکن سائٹ سے ہو رہے ہیں. تو اس کے مطابق، اور فوج سے آپ نے کہا نا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سوال کے جواب میں بڑا اچھا سینٹنس کہا. ان سے کہا گیا کہ جی فوج کے خلاف بات ہوتی ہے، فلانی جگہ 38 دفعہ بات ہوئی، فلانی دفعہ 14 دفعہ بات ہوئی، تو آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بے زبان ہیں، ہم نہیں بول سکتے، یہ آپ لوگوں نے بولنا ہے، یا حکومت وقت نے بولنا ہے. حکومت وقت کے اندر کچھ ادارے ہیں، انہوں نے بولنا ہے. کوئی پیمرا ہے، اس نے بولنا ہے. ایف آئی اے کے اندر کچھ سائبر کرائم کے ادارے ہیں، انہوں نے بولنا ہے. کیونکہ اگر غیر ضروری طریقے سے کسی ایک انسٹیٹیوشن کو ملین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کی کلیریفیکیشن دینا تو اس کی ذمہ داری ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر 5 باقی انہوں نے سوال جواب انوائٹ کیے، اور ان تمام سوال جوابوں میں جو فوکس تھا وہ ان کا یہی تھا چیز میں کے اندر کہ آرمی کسی سیاست میں انوالو نہیں ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس تھا، عدم اعتماد کا، وہ ہوا، ہم نے اس کو نہ روکا، نہ ہم نے اس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس کی. وہ چیز ہو گئی. اب اس کو فوج سے ملین کرنا، فوج سے اپرائز کرنا، فوج کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا، یہ کسی بھی طریقہ کار سے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بات ان کی 100% کریکٹ ہے. لیکن جو چیزیں بعض دفعہ آن گراؤنڈ ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے ان الفاظ کی ریالٹی سے نہیں مل رہی ہوتی، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے. اب انہوں نے اس گیپ کو کور کرنے کی کوشش کی ہے
کہ جی یہ گیپ جو ایگزسٹ کر رہا تھا چیزوں کے ہونے میں اور آرمی جس طرح کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں ہے، اس کو انہوں نے اپنی ٹاک میں اپنے 1 گھنٹے کی اسپیچ جو انہوں نے کی تھی، جو سوال جواب کی، اس کے اندر کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن چونکہ ابھی ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ جو فیک سائٹ سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، دوسرے یہ ہمارے جو سوڈو انٹلیکچوئل جو چیزوں کو خراب کرتے ہیں، یہ جو اپنی عقل درمیان میں ڈالتے ہیں. جیسے میں نے آپ نے کہا کہ اڈوں کے مانگنے کے اوپر صاحب نے کہا کہ جی وہ دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ اڈے نہیں مانگے گئے تھے. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں جو پوری کی پوری تھیسس کو خراب کر دیں. اب آج پورے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اوپر صرف سازش اور مداخلت، سازش اور بھائی ایک چیز ہو گئی ہے اب، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ امریکہ خود کہہ بیٹھا ہے کہ ہم نے مداخلت کی، اور عمران خان نے ٹھیک کہا ہے. امریکہ پہلے بھی مداخلت نہیں کرتا رہا. لیاقت علی خان کو کس نے مرڈر کروایا تھا؟ سی آئی اے نے مرڈر نہیں کروایا تھا. لیاقت علی خان کو شہید کس نے کروایا تھا؟ لیاقت علی خان کے قاتل کو کس نے مارا تھا؟ لیاقت علی خان کی قتل کی جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے ڈی ایس پی، اس کے جہاز کو کس نے اڑایا تھا؟ اپنا ذوالفقار علی بھٹو کو کنہوں نے ملین کروایا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے ایٹم بم بنانے سے روکا؟ ضیاء الحق کو کس نے ایٹم بم بنانے سے روکا تھا؟ کتنی دفعہ ان کو روکا گیا تھا؟ ایک دفعہ امریکن سفیر جا رہا تھا بغیر بتائے ہوئے، ضیاء الحق کے زمانے میں واز گوئنگ ٹورڈز پشاور، تو ضیاء الحق کو بتایا گیا کہ جو پشاور کی طرف وہ چل پڑے ہیں بغیر انفارم کیے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ان کو پھر سیدھے افغانستان ہی چلے. تو یہ امریکن اس طرح یہاں پہ کرتے تھے. تو یہ کوئی آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ جب کوٹا کے اندر آپ کا نیوکلیر پاور پلانٹ بن رہا تھا، جہاں پہ آج کل کوٹا ہے، وہاں پہ کچھ فرینچ امبیسی کے پتہ 2-3 امبیسیز کے لوگ چلے گئے تھے، ان کو آئنسٹائن نے انٹرفیئر کیا تھا. یہ لوگ اس طرح چیزیں جاننے کی کوشش کرتے. بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے کس طرح ہوا، کہاں سے وہ چلا. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو کس طرح آپ امریکہ کو ڈیفینڈ کر سکتے کہ امریکہ یہ انٹرفیئر نہیں کرتا؟ یار ہر دنیا میں اتنے سارے ممالک ہیں جو ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں. انڈیا کر رہا ہے روس کے ساتھ بھی، انڈیا کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ بھی. تو وہاں تو وہ امریکہ بہادر اپنا گن رکھ کے ان سے فیصلے نہیں کرواتا. ہمارے ہاں کیوں اس کو سمجھتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو خریدا ہوا ہے؟ اور ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر نہیں ہوں گے تو ہم چل نہیں سکیں گے؟ ہم اپنے اگر اب عمران خان صاحب کو گئے ہوئے 2-3 دن ہوئے ہیں، آپ پرسوں ایک وہ صحافیوں کو افطار پارٹی دی گئی ہے، کتنا ٹیکس پیئر کا پیسہ اس کے لیے پے کیا گیا ہے، کیوں دی گئی ہے مجھے بتائیں. کون سا ایسا طوفان کر رہا تھا انڈیا کے اندر؟ ڈاکٹر کلام جو تھے وہ پریزیڈنٹ رہے، مسلمان تھے. ان کو ایک دفعہ کہا گیا، کسی نے ان کے ڈی سی نے کہا تھا ان کی سامنے ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے کہ جی اپنا ایمبیسڈرز کو مسلم ایمبیسڈرز کو افطار پارٹی دینی ہے. انہوں نے کہا یہ افطار پارٹی کا پیسہ کتنا بنتا ہے، یہ کسی اس میں آرفنیج ہاؤس میں بھیج دو، جو لوگ آ رہے ہیں وہ کھا پی کے آتے ہیں. قائد اعظم سے ایک دفعہ کہا گیا تھا، وہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی کہ چائے دینی کافی دینی ہے، انہوں نے کہا چائے کافی پینی ہے گھر سے پی کے آئے. تو یہاں پہ تو لٹائی اس طرح ہے کہ 2 دن آپ کو آئے ہوئے نہیں، آپ نے لاکھوں کے خرچے کر کے لوگوں کو، یہی تو چیزیں تھی جو عمران خان نہیں کر رہا تھا، تو کھانے کو نہیں ملتا تھا ان لوگوں کو، تو عمران خان کے خلاف بولتے تھے. اب میں عمران خان کے خلاف کی بات نہیں کر رہا، ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اس کے ذریعے چلے مان لیا وہ چلے گئے. اب اس کے آگے جو پروسیس ہے وہ بھی تو جمہوریت کا حصہ ہے نا. اگر کچھ اپنا پشاور میں کچھ ہوا وہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے نا. اب ہمارے ہاں اس چیز کو جمہوریت سے نکال کے باقی کو جمہوریت کی ٹھیکیداری قرار دیا. وہ چور جو آ گئے ہیں وہ جمہوریت کے ریپرزنٹیٹو ہیں، باہر جو چلے گئے ہیں وہ جمہوریت کے ریپرزنٹیٹو نہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے لوگوں کے لیے فکر کی بات ہے. پاکستان کے لوگوں کو اس میں دکھ محسوس ہونا چاہیے. لوگوں کو ان چیزوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس حصے میں ان کے ٹیکس کا پیسہ کھایا جاتا ہے، ان کے پیسے سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کی سیکیورٹی سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان سے ملک سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کے ملک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اچھا برگیڈ صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا بالکل آخر میں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اس بات کو بھی جو ہے وہ سرن مسرت کر دیا کہ آرمی کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے. آپ نے پشاور کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں ایک دم وہ پشاور کے حوالے سے موسم کی ایک بات آ گئی تھی کہ پشاور کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے اکثر. تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس میں جلسہ کیا اور وزیر اعظم عمران خان نے کھل کر بات کی اور انہوں نے کہا کہ آدھی راتوں کو عدالتیں بھی اب تو کھل جاتی ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ از دیئر اینی پلاٹ، وہاں پہ کوئی پلاٹ تھا اس صورتحال کو تمام جو مینیج ہو رہی تھی چیز؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو ٹی وی پہ نیشنل میڈیا پہ بھی کہتے پائے گئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ نہ کچھ تھا یا جسٹ چیزیں نیچرل تھیں اور نیچرل انداز میں چل رہی تھی؟ جہاں تک آپ نے فوج کے اندر ڈویژن کی بات کی یا فوج کے اندر کوئی گروپ، کوئی ایسی گروپ، یہ ایبسولوٹلی پشاور کے حوالے سے میں
پشاور ہو یا کراچی ہو یا لاہور, اٹ از ایبسولوٹلی ایبسرڈ. یہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ٹریڈیشنلی اور اپنی مورالٹی کے طور پہ, اخلاقیات کے طور پہ اور ڈیوٹی کے طور پہ اپنے کمانڈر کی طرف دیکھتی ہے. آپ شاید بلیو نہیں کریں گے کہ فوج کے اندر مختلف ایشوز کے اوپر, جب ہم یونٹس میں تھے, فارمیشن میں تھے, کور میں تھے, ڈویژن میں تھے, کسی بھی پرابلم کے اوپر بڑی سہل افزا, بڑی ہیلدی ڈسکشن ہوتی ہے, بہت ہیلدی ڈسکشن ہوتی ہے. مختلف طبقہ خیال, مختلف ایک ایشو کے اوپر مختلف رائے جو ہیں وہ اوپنلی ایکسپریس کی جاتی ہیں, چاہے وہ نیشنل ایشو ہو, وہ آپریشنل ایشو ہو, وہ ٹیکٹس کا ایشو ہو, وہ اسٹریٹجی کا ایشو ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس کے اوپر ہر شخص اپنی ان پٹ دینے کے لیے آزاد ہوتا ہے اور وہ ان پٹ دیتا ہے. لیکن اس تمام ان پٹ کے بعد جو بھی کمانڈر ہوتا ہے, یونٹ کمانڈر ہے, بریگیڈ کمانڈر ہے, ڈیف کمانڈر ہے, کور کمانڈر ہے, یا آپ کوئی پیٹرولنگ پہ جا رہے ہیں تو پیٹرول کمانڈر ہے, کوئی آپ ایکسائز پہ جا رہے ہیں, اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو فائنل تصور کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ پاکستانی فوج اتنی پروفیشنلی آرگنائزڈ ہے اپنے رینک اینڈ فائل میں کہ وہ اس کے اندر کوئی دو ڈویژن یا دو تھنکنگ نہیں پائی جاتی, وہ ایک ہی تھنکنگ میں چلتی ہے, وہ ہوتی ہے ان کے چیف, ان کے جو کمانڈر ہوتا ہے اس کی تھنکنگ. تو یہ تمام چیزیں بی بی سی نے دیکھی ہے, خبر چلائی. بی بی سی بھارتی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو ہے, جن کو شیریں مزاری صاحب کہتی ہیں, اب وہ اس نے کیا خبر چلائی کہ 2 ہیلی کاپٹر آئے ہیں, اس تھرڈ کلاس وہ جو بھی تھا وہ کوریج کر رہا کورسپونڈنٹ, اس کو پتہ نہیں ہے کہ رات کو اگر ہیلی کاپٹر نے لینڈ کرنا ہے تو آپ کو پہلے ہیلی پیڈ کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, وہاں پہ کچھ سسٹم رکھنا ہے, تب جا کے ہیلی کاپٹر لینڈ کرے گا. اب انہوں نے اپنے ذہن کی اختراع سے 2 ہیلی کاپٹر لینڈ کرا دی, اور برٹش بی بی سی نے, بی بی سی تو ہے ہی جھوٹ اور اپنا ہپو پاکستان کے بارے میں اس نے ہمیشہ غلط خبریں چلائی ہیں اور پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں وہ دہشت گردی ہوتی تھی, وہ کچھ اور خبریں چلا رہا ہوتا, دہشت گردی کے خلاف ریلیجس ڈفرینسز کی خبریں چلا رہا ہوتا تھا. یہاں پہ کوئی ایک لڑائی ہو جائے کسی مائنورٹی کی وجہ سے, اس کو وہ پورے کا پورا کمیونٹی کا ایشو بناتا ہے. تو برٹش بی بی سی کی یہ سیاست ہے, جو دکھ کی بات ہے کہ اتنا بڑا میڈیا ہاؤس جو ہے وہ اتنی بڑی جھوٹی خبریں چلاتا ہے. تو وہ یہ تمام چیزیں فیک تھی, اور اس کو کچھ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے, ہمارے ہاں تو ہر دیکھ کے سولڈ آؤٹ ایجنٹ پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں, وہ اس چیز کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں, اس پہ فلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آپ کے دکھ کی بات ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے مجھے سینٹنس یاد آتا ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھ سے ایک چینل کے مالک نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی گائیڈ کریں کہ ہم اپنا کام ٹھیک کس طرح کریں. انہوں نے کہا چینل سے جھوٹ نکال دیں, تو انہوں نے کہا پھر تو چینل بند ہو جائے گا. تو یہ جی چیزیں اب مولانا طارق جمیل صاحب اتنا روئے ہیں, میں ان کی سن رہا تھا, اور وہ مجھے لگتا میں یہ اس پہ مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو جو وہ چیزیں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نیک لوگ, جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر نیک لوگ کبھی پاور میں رہ نہیں سکتے, یہ کرپٹ اور یہ جھوٹے اور لانتی قسم کے لوگ ہوں گے جو ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرتے رہیں گے, اور ان کو ہمارے ادارے بھی جو ہے وہ لے کے. بڑے دکھ کی بات ہے, آج افسوس کی بات ہے. جتنا افسوس آپ کم کریں نا ان پریزنٹ حالات پہ, جتنا روئے اتنا ہی کم ہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.